اللہ 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 اللہ۔ یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت پاک جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف اختیار کرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں وسیلہ ڈھونڈنے کا، وسیلہ تلاش کرنے کا، وسیلے کی جد و جہد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ وسیلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں وسیلے کی بحث اتنی زیادہ طویل کر دی گئی ہے، اور بحث برائے بحث، کوئی فائدہ نہیں ایسی بحثوں کا، اور خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے ہماری بحثیں۔ آپ قرآن پاک پڑھیے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پیچھے یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا ہے، انہوں نے جو اپنے نبی کی باتیں نہیں مانی، اپنے نبی کی نافرمانیاں کی ہیں، اپنے نبی کے نقش قدم پر نہیں چلے، اپنے نبی کی اتباع نہیں کی، پیروی نہیں کی، اپنے تئیں گن گاتے رہے، جس کا جو دل کیا اس نے عقیدے بنا لیے، جس کا جو دل کیا اس نے اعمال اختیار کر لیے، جو ان کا دل چاہتا تھا اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا کر وہ کرتے چلے جاتے تھے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے روکا، اور یہ ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے نبی کے نقش قدم پر نہیں چلے، جس کی وجہ سے وہ مجھ تک نہیں پہنچے۔ تو اے ایمان والو، تم تو میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا، ڈھونڈنا، جد و جہد کرنا۔ اب اللہ وسیلہ ہے کیا؟ اب آپ پڑھ لیجئے، امام طبری سے لے کر آخر تک جتنے مفسرین کو آپ پڑھنا چاہیں پڑھیے، امام فخر الدین رازی کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر کو اٹھا کر پڑھیے، جس تفسیر کو اٹھا کر پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیجئے، تمام کی تمام تفسیروں کے اندر سب نے ایک ہی تفسیر کی ہے، یہ الوسیلہ، اس سے مراد کیا ہے؟ سب نے ایک ہی تفسیر کی ہے، اس وسیلے سے مراد نیکی ہے، قربت ہے، ثواب کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، اتباع والے کام ہیں۔ اللہ کو جو کام راضی کرے، اللہ کو جو کام خوش کرے، جو کام رسول اللہ کی پیروی میں ہو، جو کام رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، وہ چیز اس کے اندر داخل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے ہمارے مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی تلاش کرو، اتباع رسول کو دیکھو، فرمان رسول کو دیکھو، قرآن کی راہ کو دیکھو، اللہ کس کام سے راضی ہوگا اس کام کو دیکھو، اللہ کس کام سے خوش ہوگا اس کام کو دیکھو۔ جب تم ایسے کام کرو گے جس سے اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، پیروی ہوگی، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے کہ تم مجھ تک پہنچو گے۔ بدقسمتی سے یہ آیت پاک بھی ہمارے ہاں فرقہ واریت کی نظر ہو گئی، اور یہ آیت پاک پڑھ کر خیانت کرتے ہیں یہ لوگ، بددیانتی کرتے ہیں کہ یہ آیت پاک پڑھ کر کہتے ہیں دعاؤں میں وسیلہ مانگو، ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ وسیلوں سے مل رہی ہیں۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کے بندوں، قرآن پاک کی تفسیر ہی خراب کر رہے ہیں آپ لوگ، جی قرآن پاک کی تفسیر ہی خراب ہو رہی ہے۔ قرآن پاک جس وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرماتا گئے، وہ وسیلہ فقط نیکی گئے، اتباع رسول کا راستہ گئے، جو نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ نیکی گئے۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ قرآن کی تفسیر صحیح عوام میں بیان کرتے، آپ نے الٹی سیدھی باتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ جناب دعاؤں میں وسیلہ نبی کا، اولیاء کا، اپنے مرشد کا، اپنے فلاں کا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے بھائی وسیلہ تلاش کرو، بس ختم ہو گئی بات، ہو گیا وسیلہ ثابت، کوئی تفسیر کا حوالہ نہیں، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ ذاتی وسیلے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہوں، اولیاء کے ہوں یا دیگر کے ہوں، یہ جو دعاؤں والا وسیلہ ہے، یہ اللہ فلاں کے وسیلے سے ہمیں یہ عطا کر، فلاں کے وسیلے سے یہ ہمیں عطا کر، اس کا ثبوت تو بالکل قرآن میں کہیں پر نہیں آیا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے گے، آیت پاک کو مس یوز کرتے گے، غلط تفسیر بیان کر رہے ہیں، بالکل یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ نہ کسی مفسر نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس وسیلے سے مراد یہ ہے کہ آپ دعاؤں میں وسیلہ لینا شروع کر دو۔ اللہ کے بندو، اس سے مراد یہ ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے
کہ ایسے کام کرو جو نیکیوں والے ہوں، ثواب والے ہوں، اتباع رسول میں ہوں، اللہ رب العزت کی اطاعت والے ہوں. تم نیکیاں کرتے جاؤ گے، اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. گناہ کرو گے، اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. تو یہ مقصود تھا اصل میں مسلمانوں کو بتانے کا یہود و نصارہ کی مخالفت میں، کہ وہ تو مجھ تک نہ پہنچ سکے کیونکہ انہوں نے اپنے کلام کی جو ہم نے ان پر نازل کیا تھا، تورات انجیل، اس کی پیروی نہیں کی. وہ انہوں نے ہمارے نبی کو متبع نہیں بنایا، یہ ان کی اتباع نہیں کی، بلکہ اپنے اپنے نقش قدم پر چلتے رہے. جہاں ان کی خواہش نفس آتی رہی وہاں پر وہ چلتے رہے. لیکن ہمیں کہا گیا کہ اے ایمان والو تم ایسا نہ کرنا، تم سے ہی غلطی نہ ہو جائے، بلکہ تم نے یہ کام کرنا گئے کہ ہمارے نبی کو دیکھتے جاؤ، ہمارے نبی کی اتباع میں آتے جاؤ، پیروی میں آتے جاؤ. جو جو کام نبی نے کیا کہ وہ کام کرتے چلے جاؤ، تم ہم تک پہنچتے چلے جاؤ گے. اور یہی ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا معنی. اس آیت پاک سے کوئی بزرگوں کا وسیلہ ثابت کر رہا ہے تو نرا جھوٹا گئے، غلط بیانی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ اس وسیلے کا تعلق تو ہمارے دین سے نہیں گئے کہ دعاؤں میں وسیلہ پیش کیا جائے، یوں وسیلہ پیش کیا جائے. قرآن پاک آپ اٹھا کر پڑھیے، تقریباً کوئی نہیں کم و بیش 30 35 40 دعائیں قرآن پاک میں آئی ہیں، لیکن کسی ایک آیت میں بھی کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کا وسیلہ پیش نہیں کیا. اولیاء کرام کی دعائیں بھی آئی ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہاں پر بھی کوئی وسیلہ نہیں ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہاں پر بھی کوئی وسیلہ نہیں ہے. جتنی آیتیں آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے کہیں پر کوئی وسیلے کا ذکر نہیں آ رہا ہے. لیکن ہمارے مولوی صاحب کو ضرورت پڑی اور ان کی ضد ہوئی کہ جناب اسی آیت پاک سے بزرگوں کا وسیلہ ثابت کر دیں. یہ وہاں عقیدہ تو خراب ہے ہی، قرآن کی تفسیر بھی غلط کر رہے ہیں آپ، خیانت کر رکھیں گے اللہ رسول کے ساتھ. جو بات حق ہے، جو مفسرین نے لکھی ہے، وہی بات پہنچانی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.